السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے سبیلا کے پاس بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے خیال سے جلد از جلد شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے شہزادی۔ اتنے میں ہی وہاں پر شہنشاہ بالڈون پہنچ کر کہتے ہیں، جلدی مت کرو لارڈ گائے، شہنشاہ مارلک کو کھونے کا غم ابھی تازہ ہے، اسی لیے میں نے یہ شادی کچھ عرصے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ شہزادہ بالڈون کہتا ہے، اب میں شہزادی سبیلا سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر لارڈ گائے وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ سبیلا پوچھتی ہے، کیوں مؤخر کرنا چاہتے ہو یہ شادی؟ میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد ہو جائے بالڈون۔ شہزادہ بالڈون کہتا ہے، آپ کی اس جلد بازی کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی، اس حوالے سے آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں؟ سبیلا نام میں اپنا سر ہلاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب گمشتگین کہہ رہا تھا، کوکبرو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہوا ہے قائماز، اب ہمارا راستہ کھلا ہے، قاہرہ کو ہماری ماتحتی میں شامل کرتے ہی ہمارے راستے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ قائماز کہتا ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، نائب مصر مقرر ہونے والے شخص پر بھاری ذمہ داری عائد ہوگی۔ گمشتگین کہتا ہے، اس عظیم الشان منصب کے لیے مجھے تم لائق نظر آ رہے ہو، اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ قائماز کہتا ہے، امیر گمشتگین مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، لیکن یہ وظیفہ کسی بھی اور شخص سے پہلے زنگیوں کے شایان نشان ہے۔ گمشتگین کھڑا ہو کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، نہ ہی زنگی نہ ہی ایوبی، اب دونوں سے چھٹکارا پانے کا وقت ہے، اب ہمارے دور کا آغاز ہو گیا ہے، اپنا کھویا ہوا سونا دگنا چگنا حاصل کریں گے، بھروسہ رکھو۔ اور پھر کرک قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کونتس بیٹھی ہوئی تیار ہو رہی تھی اور کچھ منظر یاد کر رہی تھی۔ جب صلاح الدین کو اس نے کہا تھا، مجھے مت چھوڑو صلاح الدین، اور وہاں پر بے ہوش ہو گئی تھی، کونتس صلاح الدین کو وہاں پر بیٹھی یاد کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی آیا اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، قاہرہ سے بہت اہم خبریں آئی ہیں کونتس۔ صلاح الدین ایوبی۔ کونتس فوراً ہی کھڑی ہو کر پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ آیا کہتی ہے، ان کے قتل کی افواہیں گردش کر رہی ہے۔ کونتس کہتی ہے، فوراً تیاریاں مکمل کریں، میں قاہرہ جا رہی ہوں، اس کی موت خود یقینی بنانا چاہتی ہوں۔ آیا کہتی ہے، محترمہ یہ بہت خطرناک ہے۔ کونتس غصے میں آ کر کہتی ہے، فوراً تیاریاں کرو، میں نے کہا نا، جس کے بعد آیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کونتس یہ سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور صلاح الدین کو پکارنے لگتی ہے اور کہتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے قبل مجھے یقین نہیں آئے گا، یہ سچ نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر دوسری جانب قاضی فاضل موجود تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر استیز پہنچ کر کہتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ذرا بات کر لیتے ہیں قاضی فاضل۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، استغفر اللہ استیز صاحب، فرمائیے۔ استیز سپاہی کہتا ہے، میرے پاس آپ کے لیے اہم خبر ہے، چونکہ مقصد حاصل ہو چکا تو اب اسے چھپانے کی ضرورت نہیں رہی، مجھے آپ کو بتانے کی اجازت ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے ملامت نہ کیجیے گا، کیونکہ میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ قاضی فاضل کہتے ہیں، خیر ہوگی استیز۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کون سی چیز اس طرح سے تمہیں ہچکچاہٹ میں ڈال رہی ہے؟ استیز سپاہی کہتا ہے، سلطان صلاح الدین زندہ ہیں۔ یہ سن کر قاضی فاضل مسکراتے ہیں۔ استیز سپاہی کہتا ہے، یا پھر آپ یہ جانتے تھے؟ قاضی فاضل کہتے ہیں، شروع میں نہیں جانتا تھا، مگر تمہاری حرکات و سکنات سے میں نے محسوس کیا، آپ لوگوں کا منصوبہ خراب نہ کر دوں اسی لیے میں نے نہیں بتایا۔ استیز سپاہی کہتا ہے، آپ کافی تیز فہم انسان ہیں، یہ سب کرنے کا سبب آپ جانتے ہیں پھر؟ قاضی فاضل کہتے ہیں، عمر ملا حضرت کی وفات کی خبر یہاں پہنچی ہے، یہ ہر چیز واضح کر رہی ہے، ویسے بھی واضح ہے کہ ہمارے سلطان شام حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، یہ کیسے ہوگا یہ بتائیں۔ ادھر دوسری جانب قارتاگن اپنا بھانجا اٹھائے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو تو اسے، بالکل اپنے ماموں پر گیا ہے۔ پیارے بھانجے، پہلے تمہارے والد سلطان نور الدین وفات پا گئے، پھر درویش چچا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اب صلاح الدین بھی کوچ کر گیا ہے۔ بتاؤ ذرا، ہم یہاں پر کیا کریں ہیں؟ مجھے جواب دو، تمہارا ماموں قارتاگن تمہیں ان شیطانوں سے چھڑانے کے لیے کیا کرے؟ اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ صلاح الدین موجود تھے۔ اتنے میں ہی خلیل پہنچ کر کہتا ہے، سلطان معظم، قائماز ایک چھوٹے دستے کے ساتھ قاہرہ کے قریب پہنچ رہا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، وقت ضائع نہیں کیا ہے گمشتگین نے، اس کا مقصد قائماز کو مصر کا نائب بنانا ہے۔ خلیل کہتا ہے، مجھے خدشہ لاحق ہے کہ آپ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ بھائیوں کا خون بہائیں گے سلطان محترم۔ صلاح الدین کہتے ہیں، مصر میں قائماز کے مقابلے میں میرے امراء کی استقامت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ گمشتگین کو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ مصر کو قابو نہیں کر سکتا تو وہ صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور ہوگا۔ ادھر دوسری جانب سائرہ خاتون کافی پریشان تھی اور کہہ رہی تھی، میرے خیال سے اس میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، صلاح الدین کی میت انہوں نے بازار سے گزاری ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ سائرہ کہتی ہے، اگر ہم بورو کو خود خبر نہ کرتے تو میں یقین کر لیتی، لیکن بورو کو اپنے بھائی کے لیے رچائی جانے والی سازش کا علم ہونے کے بعد مجھے یقین کرنا ناممکن لگ رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے، اتنی پر یقین کیسے ہو سکتی ہیں؟ سائرہ خاتون کہتی ہے، میں بورو کو جانتی ہوں، کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، لیکن مجھے پتہ چل جائے گا۔ آدمیوں سے کہو کہ آثار کا تعاقب جاری رکھیں، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ صلاح الدین کی موت کی وجہ سے
कमांडरों की एक दावत मुनक्किद थी। एक कमांडर कह रहा था, ठीक है, ये दावत सलीबियों के दुश्मन सलाहुद्दीन की मौत के लिए शर्फ में है। दूसरा कहता है, सलाहुद्दीन अयूबी गोकबरू के हाथों कत्ल हुआ है ना? काफ़ी अरसे तक गोकबरू को यहाँ पर बंद रखना फ़ायदेमंद रहा है। दूसरा कमांडर कहता है, इरबैल सरदार का बेटा बरसों तक यहीं पर था। अच्छा, तो इसे यहाँ पर कौन लाया और क्यों? दूसरा कमांडर कहता है, हर बात हर जगह नहीं बताई जाती है। इधर दूसरी जानब कारा तैगन अलबेज़ के साथ आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, जल्दी से मेरे साथ आओ। सबकी नज़रों में आए बगैर हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर कान हमारी बात ना सुन सके। अलबेज़ कहता है, आप हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं जनाब। बात बताने के लिए आपको कोई जगह पसंद नहीं आ रही है क्या? कारा तैगन कहता है, मुआफ़ करना अलबेज़, मैंने तुम्हें थका दिया है। तुम्हें एक बात बताने के लिए हम सारे महल में घूमे हैं। अलबेज़ कहता है, कोई बात नहीं जनाब, ज़रा चल फिर लिया है। कारा तैगन कहता है, मैं तुम्हारा ये पैर तोड़ दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारा वजीफ़ा जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने भांजे को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। सलाहुद्दीन की वफ़ात के बाद मैं इस अमीर की हरकतें मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। अलबेज़ कहता है, अब आप क्या करेंगे जनाब? कारा तैगन कहता है, पहली फुर्सत में ही मेरे भांजे को यहाँ से लेकर भागूंगा। अलबेज़ कहता है, इन्हें लेकर कहाँ पर भागेंगे हम? कारा तैगन कहता है, खामोश हो जाओ, रुको ज़रा, अभी नहीं, वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और फिर काहिरा का मंजर दिखाया जाता है। काजी फाजिल आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही सामने से एक सिपाही आकर कहता है, कौंतीस मिल आई है जनाब, आपसे मिलना चाहती है। काजी फाजिल कहते हैं, क्या कौंतीस मिला? उनको मेरे पास लाएं। जिसके बाद सिपाही वहाँ से जाता है। इतने में ही कौंतीस वहाँ पर काफ़ी घबराई हुई पहुँचती है। काजी फाजिल कहते हैं, कौंतीस मिला? आप घूम फिर कर आखिरकार काहिरा लौट ही आई हैं। कौंतीस कहती है, जानती हूँ काजी फाजिल, लेकिन अपनी हालत बताने के लिए ना मेरे पास ताकत है और ना ही जुर्रत। मैं सिर्फ सलाहुद्दीन की लाश देखना चाहती हूँ। काजी फाजिल कहते हैं, कौंतीस, ये ना ही शरन और ना ही रवायतन मुमकिन है। वैसे भी सुल्तान मोहतरम की तदफीन हो चुकी है। कौंतीस ये सुनकर काफ़ी हैरान होकर पूछती है, क्या वाकई मर चुके हैं? काजी फाजिल हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तो कौंतीस मिला वहाँ पर रोने लगती है और कहती है, मेरे ख्याल से इनकी कब्र देखने में कोई रुकावट नहीं है। काजी फाजिल कहते हैं, यकीनन कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ना जाना बेहतर होगा। जो कुछ हुआ है इसके बाद आपको अवाम में ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। कौंतीस कहती है, खुदारा काजी फाजिल, क्योंकि मेरा दिल बहुत तकलीफ़ में है। इधर दूसरी जने बोरू गोकबरू के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा था। गोकबरू कहता है, अभी हम जा रहे हैं, मगर तुम्हारा मंसूबा क्या है? बोरू कहता है, बस अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। गोकबरू कहता है, सामने वाले दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे। बोरू कहता है, वो हम पहले ही कर चुके हैं। काराकोश कहता है, ये काफिर हफ्ता वार तफरीही महल मुनक्किद करते हैं। निकलते हुए मैंने इसे हवाखोरी करते हुए देखा। गोकबरू कहता है, इनके आराम के वक्त हम इन पर हमला करेंगे। दाखिल कैसे होना है इस बारे में तो सोच लिया है ना काराकोश? काराकोश कहता है, यकीनन सोच लिया है अली। तख्त के कमरे की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ता है, वहाँ से दाखिल होंगे। अंदर हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा। और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।